چاہتا ہوں یہ تو باری غلط ہے. علی کا پہلا نمبر نہیں ہے بلکہ صدیق کا پہلا نمبر ہے, فاروق کا دوسرا نمبر ہے, عثمان کا تیسرا نمبر ہے اور حیدر کرار کا چوتھا نمبر ہے. اس کے نمبروں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, نمبروں کے چکر میں پڑھو. جتنے سلسلے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے معیار کے مطابق جتنے سلسلے ہیں وہ ہمارے سلسلے ہیں, وہ رسمی سلسلہ ہو, وہ چشتی سلسلہ ہو, وہ قادری سلسلہ ہو, وہ نقشبندی سلسلہ ہو, وہ مجددی سلسلہ ہو, وہ طاہری سلسلہ ہو, وہ رضوی سلسلہ ہو, وہ اشرفی سلسلہ ہو, وہ اشرفی سلسلہ ہو, تمام سلسلوں کے جانب سے نیابت کرتا ہوا یہ شعر آپ کے سماعتوں کے تحریر پہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خوشا کتنا بلند ہے یہ سلسلہ میرا, خوشا کتنا بلند ہے یہ سلسلہ میرا, اے حسین میرا, علی میرا, مصطفیٰ میرا. بولو جب سے بولو, حسین میرا, علی میرا, مصطفیٰ میرا. میں کہنا چاہتا ہوں کیا ہے, جب حسین میرا, جب علی میرا, جب مصطفیٰ میرا, تو پھر بتا کیا بچا تیرا. بولو نا کیا بچا تیرا. جب حسین میرا, کم کر دیجیے, کم کیے نہیں کم کر دیجیے, ہاں چلے گا بالکل. چونکہ میری طبیعت تو ناساز ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں اتنی آواز کا انتظام فرما دیا ہے کہ میں ایسے بھی چیخوں تو دوسری منزل میں آواز جائے گی. ہاں بالکل جائے گی, کیونکہ رضا کا شعر ہونا بھائی, رضا کا شعر کہیں بھی چیخے آواز پہنچ جاتی ہے. جب حسین میرا, جب علی میرا, جب مصطفیٰ میرا, تو پھر بتا کیا بچا تیرا. لیکن ہم تیرا میرا نہیں کرتے, ہم اہل سلسلہ ہیں دوستو, ہم بریلوی ہیں بریلوی, ہم لوگ تیرا میرا نہیں کرتے. کبھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو میرا ہے وہ تیرا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محیط میں نہیں تیرا یعنی محبوب محیط میں یہی میرا تیرا. شب برات ہم منائیں, شب معراج ہم منائیں, لیلۃ القدر ہم منائیں, حلوہ ہم بنائیں, جھنڈا ہم لگائیں, مسجدوں کے مینار ہم چمکائیں, جھنڈیاں ہم لگائیں, انگوٹھا ہم چومیں, سلام ہم پڑھیں, میلاد ہم کریں, قیام ہم کریں, سلام ہم کریں, بریلی ہم جائیں, دریر ہم جائیں, یسوچا ہم جائیں, وارث دیوا ہم جائیں, بہرائچ ہم جائیں, حاجی علی ہم جائیں, قبر علی درویش ہم جائیں. لیکن اعتراض کسی اور کو ہوتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ڈالے کسی کے اعتراض کا جواب دینے کی چکر مت رہو, بلکہ جواب دینا ہے اسی اتنا جواب دینا کہ جس کی قسمت میں ہے اسے ملتا ہے اور جس کی قسمت میں نہیں اسے نہیں ملتا. بولو بات صحیح ہے کہ نہیں بھیا, بولو بات صحیح ہے کہ نہیں, یا جھوم کے بولو بات صحیح ہے کہ نہیں. طبیعت میری خراب ہے آپ کی خراب نہیں, پوری سینے کی آواز نکالو اور بولو بات صحیح ہے یا نہیں. کوئی لڑائی کی بات تو نہیں ہے, کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ڈھیل کو جاتے ہو کیا ملتا ہے, کلیت کو جاتے ہو کیا ملتا ہے, شب معراج جو مناتے ہو کیا ملتا ہے, شب برات جو بناتے ہو کیا ملتا ہے, لیلۃ القدر جو مناتے ہو کیا ملتا ہے, انگوٹھا جو چھوتے ہو کیا ملتا ہے, سلام جو کرتے ہو کیا ملتا ہے, کلام جو کرتے ہو کیا ملتا ہے, میراث جو کرتے ہو کیا ملتا ہے, بریلی کلیت کے سوچا کیوں جاتے ہو کیا ملتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ڈارے ملتا اسی کو ہے جس کی قسمت میں ہے, اور ملتا اسی کو ہے جس کی قسمت میں ہے. اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم سنیوں کی قسمت میں ہے. بولو ہم سنیوں کی قسمت میں ہے کہ نہیں, ارے بولو ہم سنیوں کی قسمت میں ہے کہ نہیں. ارے الحمدللہ غوث اعظم کا مرغا ہماری قسمت میں, سب مل کے بولو ہماری قسمت میں. غوث اعظم کا مرغا ہماری قسمت میں, غریب نواز کے مزار کی چادر ہماری قسمت میں, اعلیٰ حضرت کے مزار کا پھول ہماری قسمت میں, اور شب برات کا حلوہ بھی ہماری قسمت میں ہے, اور قبر میں ربی کا جلوہ بھی ہماری قسمت میں ہے. جب تک زمین کے اوپر رہو تو حلوہ ہے حلوہ, ہم مر جاؤ تو قبر میں نبی کا جلوہ ہے جلوہ. کون کہتا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا, سامنے مصطفیٰ ہوں گے تو سویرا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لہت میں عشق رکھے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان الذی, آج سبحان اللہ بولنے کا موسم آیا ہے. ہمیشہ ہم بولتے رہے سبحان اللہ, لیکن آج کی رات تو اللہ نے بولا سبحان الذی. پاک ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات, پاک ہے وہ ذات اگر کسی
کو اعتراض کرنے کی طاقت و قوت و क्षमता و شکتی و پاور ہے تو کرو. بات یہاں جانے کی نہیں ہے, بات لے جانے کی ہے. بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ تو بھیا بولو نا بات صحیح ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ آپ کی نگاہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی نگاہیں ادھر ادھر کہیں نہیں, میری طرف ہیں. اگرچہ میری طبیعت ناساز ہے, گھڑی کے سوریوں کی رفتار تیز ہے, معراج بیان کرنے کے 4 گھنٹے ہم جیسے کم پڑھے لکھے مولوی کو چاہیے. کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے. 4 گھنٹے میں کیا معراج بیان کروں؟ اگر انداز سے آپ کو پتہ چل گیا جب طبیعت کی علالت کے باوجود شیر جیسی چنگار اور سنگار ہے, تو بتاؤ جب طبیعت صحیح ہوگی تو کیسی آواز نکلے گی؟ بولو نا سبحان اللہ, ارے چھوٹ کے بولو سبحان اللہ. سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات. کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. حضرات محترم یہ بات یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے نبی کو لے گئی وہ ذات, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات. اپنے نبی کو نہیں بلکہ اپنے بندے کو, بے عبدی ہی, اپنے بندے کو. یہ بے عبدی ہی کا اشارہ ہے کہ اللہ نے جو معراج عطا کی ہے رسول پاک کو, یہ روحانی معراج نہیں ہے بلکہ جسمانی معراج ہے. جسمانی معراج. اب معراج عرجا یعرجو فہو معرج, یہ عربی لفظ ہے. معراج عروج جس کا مصدر ہے. عروج کا معنی کیا؟ سیڑھی ہے. عروج کا مطلب کیا؟ بلندی کے جانب جانے کا ذریعہ ہے. عروج کا مطلب بلندی. عروج کا مطلب بلندی. ایک ہوتا ہے عروج اور ایک ہوتا ہے رجوع. سبحان اللہ, کہیے نا سبحان اللہ. ایک ہے عروج مطلب بلندی کی طرف جانا, ایک ہوتا ہے رجوع یعنی نیچے کی طرف آنا. پتہ یہ چلا رجوع وہی کرتا ہے کسے اللہ پسند فرما لیتا ہے. رجوع وہی کرتا ہے کسے اللہ پسند کر لیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ رجوع مصطفیٰ نے کیا تو سب سے زیادہ بلندی مصطفیٰ کو ملی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یاد رکھو معراج کا ایسا بیان ہے جہاں بڑے بڑے فلسفر, بڑے سائنسداں ان کی عقلیں حیران ہے. معراج کے بارے میں اگر آپ سوال کریں گے, معراج کا بیان آپ سنیں گے تو آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی. تمام معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ معراج والا معجزہ ہے. قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی معجزہ ہے وہ معراج والا معجزہ ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقل انسانی کے فہم و فراست سے جو باہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. اگر وہ نبی سے صادر ہو اور وہی کام اگر ولی سے صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں, اور وہی کام اگر کسی غیر سے صادر ہو تو اسے استدراجی طاقت کہتے ہیں, استدراجی قوت کہتے ہیں. حضرات دروشی پڑھیے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز اندر کی ہے نا, باہر تو نہیں ہے؟ نہیں باہر. آواز باہر تو نہیں ہے؟ نہیں اندر کی ہے نا. دروشی پڑھیے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معراج سننے کے لیے علم بھی چاہیے, عمل بھی چاہیے اور عشق بھی چاہیے. عشق بھی, عمل بھی, علم بھی. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. کیا مطلب؟ عشق دیکھو, عشق. اعلیٰ حضرت کے اس مصرے پر عشق بھی ہے, علم بھی ہے, عمل بھی ہے. شعر ملاحظہ کرو, اعلیٰ حضرت کا پورا شعر کیا ہے؟ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. رکھتی ہے کتنی وقار اللہ اکبر ایریا. ایریا یہ ایریا اللہ اکبر ایریا.
جب اللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ، میرا محبوب حزن و ملال کے درمیان ہے، پورا دن انہوں نے تبلیغ اسلام کیا، کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، حزن میں ہے، ملال میں ہے، ٹینشن میں ہے، تھکے ہوئے ہیں، اپنے چچا زاد بہن کے گھر میں آرام فرما ہے، ام ہاری کے گھر میں آرام فرما ہے۔ حضرات محترم، آپ تھک جاتے ہو، بے چین ہو جاتے ہو، بے قرار ہو جاتے ہو، کاروبار سے ٹینشنائز ہو جاتے ہو تو جوہی چپاٹی جاتے ہو، ممبئی جاتے ہو، چنئی جاتے ہو، جہاں جہاں آپ کی فیوریٹ جگہ ہوتی ہے، انسٹرومنٹل پیلسز ہوتی ہیں، ان پیلسوں میں جا کر کے اپنے ذہن کو فریش کرتے ہو، اپنا موڈ اچھا کرتے ہو۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ، میرا محبوب رنجیتا ہے، میرا محبوب کبیتا خاطر ہو گیا ہے، ٹینشنائز ہو گیا ہے، جاؤ اسے یہاں وہاں نہ دکھاؤ بلکہ میرے پاس بلا کے لاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ مصطفیٰ کو جب معراج ہوئی، معراج کی حکمت کیا ہے، معراج کا فلسفہ کیا ہے، معراج کا مطلب کیا ہے؟ معراج کا مطلب یہ ہے دنیا کو دکھا دینا مقصد ہے۔ دنیا کو کیا دکھانا مقصد ہے؟ ایک دور ایسا آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ لوگ اپنی بستی چاند کے اوپر بنائے گا، لوگ اپنی بستی مریخ کے اوپر بنائے گا۔ لوگ کہیں گے ارے آسمان کے پاس جانا کیا بات ہے، لوگ تو چاند پہ جا رہے ہیں، لوگ تو مشتری پہ جا رہے ہیں، لوگ تو مریخ پہ جا رہے ہیں، اس میں کیا کمال ہے؟ اسی لیے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عرش اعظم سے اوپر لامکان میں بلا کر کے یہ اعلان کروا دیا کہ جہاں مصطفیٰ کے قدم جا سکتے ہیں وہاں جبریل امین بھی نہیں جا سکتے۔ پتہ کیا چلا؟ مصطفیٰ جب چلے، پہلا آسمان نیچے، دوسرا آسمان نیچے، تیسرا نیچے، چوتھا نیچے، پانچواں نیچے، چھٹا نیچے، ساتواں نیچے، عرش نیچے، لامکاں نیچے۔ پتہ کیا چلا؟ جہاں مصطفیٰ کے قدم پہنچتے ہیں وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جبریل تو چلے گئے لیکن منع کیا ٹھک ٹھکانا مت۔ آج ہمارے کچھ لوگ آتے ہیں امام صاحب سے پانی وانی پڑھوانے تو کیسا کرتے ہیں؟ زور زور سے ٹھٹراتے ہیں نا، امام صاحب، او امام صاحب، ایسے بولتے نا۔ ادب نہیں ہے یہ، ہم ادب والے ہیں نا، ہم ادب والے ہیں نا، بولے ہم ادب والے ہیں کہ نہیں؟ ہم ادب والے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جبریل جا رہے ہو، اس کو لے کے نہیں بلکہ اسرائیل کو لے کے جا رہے ہو، اسرافیل کو لے کے جا رہے ہو، میکائیل کو لے کے جا رہے ہو، 70,000 ملائکہ کی جھرمٹ پہ جا رہے ہو، تمہیں سید الملائکہ بنایا ہے۔ ایسے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مت جانا، کنڈی مت کھٹکھانا بلکہ چھت کو ٹوٹا کرنا، نیچے اترنا۔ ہم مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، ایسے مت جگانا بلکہ اپنے سر کے جو تاج ہیں اور تاج کے جو موتی ہیں اس موتی کو مصطفیٰ کے ایڑی مبارک میں ٹچ کرو، مصطفیٰ ٹھنڈک محسوس کریں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ اور جب بیدار ہو جائیں گے تو کہہ دینا کہ اللہ تیرا مشتاق ہے۔ ارے عشق والی بات عشق والے ہی کرتے ہیں جناب۔ لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں، ذرا پڑھ لکھ لیتے ہیں، ذرا پڑھ لکھ لیتے ہیں تو اپنی دھوتی ساتویں آسمان پہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی نے تو کسی کو بددعا نہیں دی، نبی کے اوپر بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، کبھی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ایسی مثال دینا تیرے کو فٹ نہیں آتا۔ مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ بڑھیا آج پورا ڈال رہی ہے، کل میرا کلمہ پڑھے گی، اسلام پھیلے گا۔ آج اسلام پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پھیلے ہوئے اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ بھارت کی دھرتی میں اسلام پھیلانے کا کام خواجہ غریب نواز نے کیا ہے، اسلام بچانے کا کام بریلی کے تحت نہیں۔ اس لیے بچانے کے چکر مت رہو، بچانے کے چکر میں رہو، پھیلانے کا ٹینشن مت لو۔ یاد رکھو، یاد رکھو، معراج مصطفیٰ کوئی ایسے ویسے بیان نہیں کر سکتے، کوئی عشق والا ہی بیان کر سکتا ہے۔ پڑھیے نا اعلیٰ حضرت کا معراج، قصیدہ معراجیہ پڑھیے نا، اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراجیہ عش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرمایا؟ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے چلنے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ اس شعر کے اندر منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، سائنس بھی ہے، بایولوجی بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، زولوجی بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، نو بھی ہے، کلام بھی ہے، توحید بھی ہے، سب ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
सब कुछ मोबाइल से नहीं सीखा जाएगा। लंबा चौड़ा जुब्बा कुब्बा देख करके आप जज नहीं कर सकते कौन क्या है। इसलिए दीन सीखना हो उलमा की बारगाह में आए, मुफ्ती शमशाद को सुने, अख्तर मुसले अलीमी को सुने, अल्लामा शहजाद को सुने, अपने बड़े उलमा को सुने, वहाँ से दीन सीखे। मोबाइल से दीन सीखने की जरूरत नहीं है। मिर्जा जहलुमी हो या जहन्नुमी हो, हमें किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बस ये दुआ करो कि अल्लाह ताला मेराज के दूल्हा के सदके में हमारे ईमान को मुकम्मल करे, ईमान की हालत में जिंदगी हो और ईमान की हालत में मौत हो। आमीन। हजरात 22 मिनट में बोल चुका हूँ, 15 मिनट का इशारा किया था, 18 मिनट का, 1:18 तक आपको खिताब करना है। चूँकि आपके मौजूद साहब, नायब इमाम साहब मुझको कभी सुने नहीं हैं, ये मुझको जानते पहचानते नहीं हैं, या आप लोग भी मुझको नहीं जानते पहचानते होंगे। मैं यूट्यूब में हूँ नहीं, फेसबुक में हूँ नहीं, कभी आपने देखा नहीं होगा, कभी आपने सुना नहीं होगा, तो ये कह दिया। बहरकैफ तबीयत मेरी मुकम्मल अलील है, इसके बावजूद खिदमत करने की कोशिश की। कभी मौका मिलेगा तो मेराज मुस्तफ़ा पर 2-2.5 घंटे का खिताब आपके समातों के दहलीज तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। 2002 की मेरी फरागत है अज़हर हिंद जामिया शफिया मुबारकपुर से, और 2000 की फरागत के बाद साउथ अफ्रीका रहा 12 साल। कितने साल? 12 साल पढ़ा, अब 12 साल अफ्रीका रहा, 24 साल। 38 साल में 24 साल निकाल तो क्या बचा, है कि नहीं? तो 12 साल अफ्रीका रहा, और अफ्रीका डरबन में, सेंचुरियन में, केप टाउन में 3-3 साल 4-7 साल रहने के बाद इंडिया में मेरी वापसी हुई। 3 इदारों की सरपरस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने इदारे? दिल बड़ा कीजिए और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अगर आपको खुशी नहीं होती है तो एक इदारा मैं आपको दे देता हूँ, आप चलाते रहिए। चलाएंगे? अरे बोलो भाई, एक छोटी सी फैमिली चलाने में इतनी दुश्वारी, दिक्कतों और परेशानी का सामना करना पड़ता है। 3 इदारा चलाना, 4 600 बच्चे को खाना खिलाना और तमाम असातिज़ा का इंतजाम और इंतजाम करना, ये कोई आसान काम है? ये मुझे घमंड नहीं, ये मुझे तकब्बुर नहीं, तहदीद से नेमत के तौर पे कहता हूँ कि अल्लाह कबूल करे और आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह और भी हौसला अता फरमाए, है कि नहीं? और भी हौसला अता फरमाए। तो 3 इदारों की सरपरस्ती है। कभी भी उन तीनों इदारों के लिए हमने इंडिया में घूमने की, चंदा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अफ्रीका जाता हूं वहीं से बंडल भर के लेके आता हूं, उसी से काम चलता रहता है। लेकिन इस वक्त जो आपके सामने आना हुआ है, कमेटी वालों से मेरी बात हो गई है, आपके हज़रत अजीज साहब से मेरी बात हो गई है, इसलिए आज जो मेरा आना हुआ है, मेरे साथ कारी साहब भी तशरीफ लाए हैं। इसी महाराष्ट्र की तारीख में एक शहर है बुल्ढाना। कहाँ है? सब मिलके बोलो, कहाँ है? महाराष्ट्र में बुल्ढाना। सरकार सैलानी का मज़ार पाक वहाँ पर बचे खलायक है। तकरीबन 25 मस्जिदें वहाँ देवबंदियों की हैं। कितनी मस्जिदें? पूरे महाराष्ट्र का मैप उठा के देखें तो 2 जिले सड़े हुए हैं, एक है बीड और दूसरा है बुल्ढाना। ये दोनों जिले सड़े हुए हैं अकाईद के एतबार से। 25 मस्जिदें वहाँ पे देवबंदियों की हैं। सुन्नी मस्जिद फकत 2, ये तीसरी मस्जिद की सरिया बुनियाद 55 लाख की जगह लेकर तामीरी काम स्लैब लेवल तक है। मेरी कोशिश है, हमने कहा कारी साहब आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशनाइज होने की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ महाराष्ट्र, मुंबई, पूना वगैरह, मेरे प्रोग्राम है, बयानात हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी इंतजाम हो जाएगा। रमजान शरीफ आते आते तरावीह भी शुरू हो जाएगी। मस्जिद का नाम सुनेंगे खुश हो जाएंगे। मस्जिद का नाम मस्जिद या रसूल अल्लाह। कहो ना या रसूल अल्लाह, सब मिलके कहो ना या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मस्जिद यासुल्लाह का स्लैब का काम है जनाब। हालांकि आपकी मस्जिद के दीवारों दर, मेहराब व मिंबर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बनावट, कंस्ट्रक्शन का काम देख करके मैं दिल से खुश हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को और भी कामयाब करे, और यहाँ के जितने ट्रस्टियान हैं, जितने जिम्मेदारान हैं, जितने मुसल्लियान हैं, जितने मुआविनीन हैं, सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो हम अपनी मस्जिद के लिए, मस्जिद या रसूलुल्लाह के लिए आपसे ऐलान कर रहे हैं। तो वहाँ पर स्लैब का काम है, लोहा बांधी का काम हो रहा है। 68 कुंटल लोहा लग रहा है, 70 में 2 कुंटल कम, 68 कुंटल। अगर आपके दिल को लगे कि हमें वहाँ पेश करना चाहिए सुन्नियत की बका के लिए, मसलके रज़ा के लिए,
آپ کریں گے انشاءاللہ؟ تعاون کریں گے انشاءاللہ؟ سب مل کے بولو تعاون کریں گے انشاءاللہ؟ تعاون کریں گے انشاءاللہ؟ تو پنجتن پاک کی نسبت سے کوئی 5 ایسے بندے ہیں جو 1-1 کنٹل لوہے کا اعلان کرا دے میں سفر میں ہوں دعا کر دوں گا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. 1 کنٹل لوہا 5 لوگ 5 آدمی 1-1 کنٹل لوہا پورا مجمع ہے. بولے آپ کو پنجتن پاک کا واسطہ ہے 1-1 کنٹل لوہا کا اعلان 5 لوگ. کوئی نہیں بولو کیا نام بابو؟ شاہ عالم صاحب 1 کنٹل لوہا 5500 روپے. دوسرا کوئی؟ جلدی سے کہے وقت کم ہے. دوسرا کوئی ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں اعلان کرانے سے لوگ ہچکچاتے ہیں تو میں اپنے باپ کے گھر کے لیے نہیں اللہ پاک کے گھر کے لیے مسجد یا رسول اللہ کے لیے وہاں کھڑا رہوں گا جہاں آپ کی چپلیں ہیں. میں اپنی ٹوپی اپنا دستار اپنا جبہ کپڑا نہیں دیکھوں گا کیونکہ اپنے باپ کا گھر نہیں اللہ پاک کے گھر کے لیے مسجد کے لیے چونکہ رمضان میں شروع کرنا ہے مسجد میں اس گیٹ پہ کھڑا رہوں گا. قاری صاحب وہاں کھڑے رہیں گے ان کے بھی ہاتھ میں پاؤتی میرے بھی ہاتھ میں پاؤتی ہوگی. جن کو جو کچھ بھی دینا ہے اپنے مرحومین کے ایثار ثواب کے لیے مسجد یا رسول اللہ کے لیے بلڈانہ کی سنیت کی بقا کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کے عروج و ارتقاء کے لیے آپ کو پیش کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ جو بھی ہوگا کریں گے انشاءاللہ؟ سب مل کے بولو کریں گے انشاءاللہ. اسلام زندہ باد مسلمان پائیدار. خدا حافظ. السلام علیکم.